احادیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلبہ ہوگا پوری دنیا پر. یہ خبریں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ، یہ پیشن گوئیاں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ. اب اگر آپ کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو ان باتوں کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو شک کرنا جو ہے وہ نبوت میں شک کرنے کے معلوم ہو جائے. البتہ ایک بات اور عرض کر دوں، ایک اور دور ہے ان دونوں ادوار کے درمیان. میں نے پہلا دور کیا گنا تھا؟ الساعہ، القیامہ، الآخرہ، ان کو میں نے ایک کر دیا. اور دوسرا پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ. ان کے درمیان بھی ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ دینی اور ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے زوال آ جائے گا. ایک دفعہ وہ اپنے زینت کو پہنچ جائے گا، معاملہ انتہا کو، عروج کو. پوری دنیا پر پوری دنیا جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. جیسے روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے، اسی طرح یہ توحید کا نغمہ جو ہے پوری دنیا کے اندر گونجے گا، اور یہ کہ پورا چمن جو ہے یہ عالم ارضی اس کے ساتھ منور ہو جائے گا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہونا ہے. درمیان میں یہ ہے کہ پھر زوال آئے گا، اور اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی پرسکون موت دے دے گا. اہل ایمان کو اس زلزلۃ الساعۃ میں بچا لیا جائے گا. وہ جو ایک زلزلہ آنے والا ہے، جو پرہیبت ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے اہل ایمان کو اللہ بچا لے گا. اس سے پہلے ہی ان کی روح سلب کر لے گا. ایک ہوا چلے گی جس کے نتیجے میں تمام اہل ایمان جو ہے ان پر ایک پرسکون موت طاری ہو جائے گی. پھر قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت جن پر آئے گی وہی پھر کفار ہوں گے، جو بگڑ چکے ہوں گے، پھر گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر مشرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر فسق و فجور کی وادیوں کے اندر ہوں گے. ان پر آئے گی اور ساری ہولناکیاں ان کے لیے. اب آئیے نمبر 3، یہ جو خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے گی، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہونی سی بات نظر آتی بحالات موجودہ. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سورہ واقعہ کی آیات آپ کو سنائی تھی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. یہ اسلام کی نشأت اولیٰ جو ہوئی تھی وہ تمہاری تاریخ یاد ہے؟ کوئی امکان نظر آ سکتا تھا؟ سن 600 عیسوی میں، یعنی حضور پر وحی کے آغاز سے 10 سال پہلے، کوئی امکان نظر آ سکتا تھا کہ جزیرہ نما عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا؟ پھر سن 10 نبوی تک، 10 نبوی، جبکہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے 10 برس گزر چکے تھے، کوئی امکان نظر آ سکتا ہے؟ آج بھی اپنے آپ کو لے جائیے وہاں، بمشکل 10 برس کی محنت سے حضور کے 100 سوا سو آدمی ملے تھے. ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے حبشہ، لہذا مکے کے اندر وہ پوری قوت وہ بھی موجود نہیں تھی. جب فیصلہ ہو گیا ابو طالب کو انتقال کے بعد، اب مار دو اس کو، قتل کر دو، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ خانہ جنگی نہ ہو جائے، تو آپ طائف گئے. طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے. پھر آئے ہیں تو ایک مشرک مطعم بن عدی کی امان لے کر مکے میں، کوئی کہہ سکتا ہے ان حالات میں وہاں اپنے آپ کو لے جائیے؟ سوچئے، کہیں دور دور کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ پھر ہوا. اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی جو جس کو آپ ڈیوائن کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر ظاہر بات ہے ہر شے ممکن ہے. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، دیکھیے اس کو سمجھیے نا کہ حضور کی توہین میں کر رہا ہوں معاذ اللہ. 10 برس 12 برس مکے میں حضور نے بنص نفیس دعوت دی اور وہ نتیجے برآمد نہیں ہوئے جو 2 برس میں مدینے کے اندر برآمد ہو گئے. 2 برس. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی ڈیوائن انٹرونشن ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں 2 معجزانہ شخصیتوں کا کردار ہے، اس کو بھی آج کل بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں. ایک حضرت مہدی، وہ ہوں گے جو آخری، میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، تجدید و احیاء دین،
مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ جن کو دلچسپی ہو وہ کتاب پڑھیں۔ مجددین ہر صدی میں آتے رہے، لیکن اکثر مجددین سب سے پہلے مجدد کے علاوہ باقی سب جزوی تھے، بس کوئی اصلاح ادھر کر دی، کوئی اصلاح ادھر کر دی، کوئی یہاں ضرورت پوری کر دی۔ کوئی بھی مجدد کامل ابھی تک نہیں آیا جو پوری طرح اسی دین کو قائم کر کے کھڑا کر دے جیسا کہ حضور نے کیا تھا۔ وہ مجدد کامل آنا ہے اور وہ مہدی ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ مجدد آئیں گے، اور میرے نزدیک ان کا آنا اب دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو احوال قیامت کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور قریب اس کے جو حالات آئے، اب اس کے لیے سٹیج تیار ہو چکی ہے۔ تو ایک تو حضرت مہدی اور ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نازل ہوں گے دوبارہ، اس لیے کہ انہیں یہودیوں نے تو بس پڑھتے سولی پر چڑھوا دیا تھا، اور ان کے خیال میں وہ سولی ہی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ کہ وہ جب اتار کر ایک قبر میں رکھ دیا گیا ان کا جسد، تو وہاں وہ زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ پہلے ہی سے اٹھا لیے گئے تھے، ان کے اوپر پھانسی وانسی کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ اصل میں انجیل برنباس جو ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن میں کوئی ذکر یہ تو ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، کب اٹھایا، کس موقع پر اٹھایا، پھر سولی کون چڑھا، یہ قریب قرآن میں نہیں ہے۔ ولیکن شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، یہ تو لکھا ہے، کس سے مشابہت پیدا کی، کس کی گئی، یہ کچھ پتہ نہیں۔ یہ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ یوڈاس اسکریوٹ، جس نے کہ غداری کر کے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا ہے، اور وہ تو گویا کہ کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ جس نے غداری کی تھی وہ تو مستحق تھا، اس کا کوئی ظلم نہیں ہوا اس پر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل بدل۔ بہرحال وہ حضرت مسیح دوبارہ آ گئے، یہ اتنی یقینی خبر ہے، یہ بھی ہماری صحیح ہے، ان کے اندر موجود خبر ہے، حضرت مسیح آئیں گے، اور وہ کوئی مسیل مسیح نہیں ہوں گے بقول غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے، مسیل نہیں، اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نازل ہوں گے۔ تو یہ دو جو ہیں ان کا کردار ہوگا بہت مؤثر اور فیصلہ کن، لیکن بہرحال یہ ہونا ہے۔ اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحم، بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ موجود ہے احادیث کے اندر، کتاب الملاحم باقاعدہ پورے باب ہیں، اور ان ملاحم کے اندر اس میں دو نتیجے نکلنے والے ہیں۔ نمبر ایک، بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا، بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمانوں پر، لیکن اس کے بعد بالکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا، یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم۔ اب یہ دونوں باتیں بھی بڑی عجیب لگتی ہیں، کیسے گمان کر لیں آپ؟ عیسائیوں کی طاقت، ان کی ایٹمک قوت، ان کے فلاں، ان کے میزائل، ان کے ہتھیار، ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اللہ کی قدرت سے اگر 1400 برس قبل جو ہے 23 برس میں انقلاب آ گیا تھا جزیرہ نما عرب میں، تو آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے، تو یہ ہونا ہے۔ ان ملاحم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا دو کام ہونے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی صدی کے آغاز سے ان کی پتنگ ذرا اوپر چڑھ رہی ہے۔ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی، پتنگ چڑھی ہوئی ہے نا۔ امت مسلمہ کی پتنگ بھی چڑھنی شروع ہوئی، امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی، وہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کا پہلا فیز کیا تھا؟ آزادی کی تحریکیں، پھر علماء کا رول ہے جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا، فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کی جو نفی کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے علماء نے، ان کا رول بہت شاندار ہے، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اور تیسری پھر ہے کہ اصل دین کے احیاء کی ایک جد و جہد، جس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس میں جو ہے علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی اور پھر ہماری تنظیم اسلامی، یہ ایک لائن ہے
اس کو سلسلۃ الذہب کہہ لیجیے، اس کی طرف ابھی لوگوں کا اتنا رجوع نہیں ہے، لہذا ابھی یہ چھوٹے ہیں، لیکن ہر چھوٹی شے ہی تو بڑی بنتی ہے، ہر بڑی شے کبھی چھوٹی ہوتی تھی نا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضور کو اگر 10 برس میں بمشکل 100 آدمی ملے تو ہم کون ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو سب اب تک جو ہے کامیابی حاصل ہو جانی چاہیے تھی؟ نہیں، یہ تو وقت لگے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا، ان میں آپ 2 جنگوں کا میں ذکر آپ سے کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر ہلاکت اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گے، ایک بچے گا۔ ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے 80 علم لے کر رومی عیسائی اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اس کے لیے تو سمجھئے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لیے، ورنہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی؟ اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یو ایس ایس آر کا راستہ روکنے کے لیے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے۔ کمیونزم تو مر گیا، اپنی موت مر گیا، وہ تو دفن ہے، کریملن کے اندر دفن۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، اور مسلم فنڈامنٹلزم کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از ڈیفینیشن؟ جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے، جو مسلمان خلافت کی بات کرے، وہ فنڈامنٹلزم۔ باقی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے، اس کا نام ہی نہ لے، اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ دوسرا اسلام جو ہے، جس کو دین، جہاں دین سمجھا جائے، اسلام کو مذہب نہیں، نظام سمجھا جائے اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے، یہ ہے جس کو کہ آج کہا جا رہا ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، آپ بھی اگر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، نیوز ویک، اور اس کا ٹائٹل ہے الاسلام الرادیکالی۔ نیوز ویک میں عربی ریڈیکل اسلام، اس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں، راڈیکالی، یہ اصل میں انگریزی کو جو عربی کے اندر ریڈیکل کو راڈیکالی۔ الاسلام الرادیکالی حقیقت من حقائق الحیات، یہ تو زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، ماننا پڑے گا ہے، اب آپ نفی نہیں کر سکتے۔ اس میں جو مضمون اس موضوع پر آیا فرید زکریا کا، یہ جو ہے بڑے اہم مضمون نگاروں میں سے ہے اس نیوز ویک کا۔ فرید زکریا مسلمان ہے اور ایک بمبئی کے امام مسجد کا بیٹا ہے۔ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے بہت بڑے فلسفی، اور یہ بھی مولانا شہاب الدین یہاں ہوتے تھے خطیب، یہ جو چبڑجی کے پاس، چبڑجی پارک کے اندر جامع مسجد، اس کے خطیب ان کا بیٹا تھا۔ یہ مغرب میں گئے، مغربی رنگ چڑھ گیا جیسے ان پر چڑھ گیا تھا، چنانچہ میں نے سنا تھا کہ مولانا شہاب الدین صاحب نے تو آنکھ کر دیا تھا اسے، اس لیے کہ وہ فتنہ انکار حدیث میں بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہو گیا تھا۔ اصل میں بھی جو مسلمان گیا ہے یورپ میں جا کر اس نے، اور امریکہ میں جا کر اگر اسلامک سٹڈیز پڑھے ہیں، بھائی اسلامک سٹڈیز پڑھنی ہے تو علماء سے پڑھو نا، تم وہاں جا کر پڑھو، وہاں اسلامک سٹڈیز پڑھانے والے یہودی ہیں، یہودی۔ امریکہ میں میکگل یونیورسٹی جہاں سے کہ فضل الرحمان نے کیا تھا پی ایچ ڈی، یہودی کا شاگرد، اور ان سب کا اصل حملہ جو ہے وہ حدیث پر ہے۔ حدیث سے توڑ دو قرآن کو، پھر جو چاہو قرآن جو ہے پھر جدھر چاہو اس کو لے جاؤ، جدھر چاہو، جیسے موم کی ناک ہو موڑ دو جدھر۔ اگر حدیث سے رشتہ منقطع ہو جائے تو پھر آپ اسلام میں جو چاہیں کر لیں، اسلام کے شاعر کا انکار کر دیں، سب کچھ کر دیں، آپ کا اختیار ہے۔ تو جس طریقے سے وہ اس زمانے میں اور اس قدر مشہور ہو گئے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان کہ انہیں بار بار بلایا جاتا تھا وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں سے متعلق مسائل جو ہے ان کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے۔ 2 آدمی تھے صرف اس وقت، ڈاکٹر فضل الرحمان پاکستانی اور ڈاکٹر حسین نصر ایرانی، یہ سمجھے جاتے ٹاپ موسٹ جو ہے اسکالرز اسلام پر امریکہ میں۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ فرید زکریا یہ ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ یہ اب تمہیں ماننا پڑے گا، تم نفی کر دو، نفی کرنے سے نفی نہیں ہو جائے، اس سے نہیں، حقیقت من حقائق الحیات۔ اب یہ ریڈیکل اسلام از اے ریئلٹی امنگ دی ریئلٹیز آف لائف، یو ہیو ٹو ایکنالج کہ یہ ریڈیکل اسلام اور سامنے ہے۔ اگرچہ فرید زکریا بھی پورے طور پر اسے سمجھا نہیں ہے ابھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائی ٹو لیو ود اٹ، ظاہر بات ہے ریڈیکل اسلام ان کے ساتھ نہیں برداشت نہیں کرے گا ریڈیکل اسلام،
وہ تو چاہتا ٹوٹل نظام اللہ کا ہو، یہ نہیں کہ کوئی تھوڑا موڑا سا ادھر سا پیچ ورک کر دیا جائے، ادھر سے ادھر جوڑ دیا، نہیں، ٹوٹل اسلام مکمل نظام حیات ہے، وہ کسی کی پیچ ورک کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جذبہ جو ہے، یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ وہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طرح ابلیس کے مجلس شورا نامی مضمون میں اقبال نے کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خاکستر میں ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے، اندر تو وہ دہک رہا ہے، اوپر اس کے راکھ آ گئی ہے، تو نظر تو نہیں آ رہا، وہ ریڈیکل اسلام نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے عالم اسلام نے مذہب اسلام کے اوپر قناعت کر دی تھی، ٹھیک ہے بھائی انگریز ہے، انگریز کا قانون ہے، انگریز کی حکومت ہے، ہم اپنے نماز روزہ تو کر رہے ہیں نا، چلو کافی۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، خام کا توہین ذاتی ہو جائے گی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے موجب تشویش ہو، انگریزوں کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، ہمارے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں، مسجدیں بنانے پر پابندی نہیں، روزے پر پابندی نہیں، حج پر پابندی نہیں، یہ سب شراب پینے پر ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا، یہ دوسری بات ہے، شراب خانے کھول رکھے انہوں نے ہمیں زنا پر مجبور تو نہیں کیا جاتا، یہ دوسری بات ہے کہ زنا کے لائسنس وہ دیتے ہیں، تو یہ ہے بہرحال۔ تو اس پر علامہ اقبال نے پھپتی چسکی، جو میں نے کہا تھا دین کے تصور کا مجدد اقبال ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ نماز روزے کی آزادی سے اسلام آزاد ہو گیا، اسلام تو محکوم ہے، کہاں ہے اس کا نظام؟ یہ پورا بینکنگ کا نظام چھایا ہوا ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تم اس کے سمجھتے اسلام ہے؟ تو وہ اسلام جو ہے ریڈیکل اسلام، وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا، جو کفر اور اسلام کے درمیان کوئی مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آج کل جو انٹرفیتھ ڈائیلاگز ہوتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور شاہ عبداللہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی گئی، وہ کیا کے لیے؟ انٹرفیتھ کیسے؟ فیتھ ایک ہی صحیح ہے اور وہ اسلام کا ہے، باقی سب غلط ہے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، یہ سب کفر ہے، یہودیت ہے تو کفر ہے، عیسائیت ہے تو کفر ہے، آپ تو تسلیم کرتے ہیں، اس میں کیسے مفاہمت ہو جائے گی؟ حق اور باطل میں مفاہمت؟ یہ تو جو علامہ اقبال کہتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، باطل تو چاہتا ہے کہ دو ہو، چار ہو، ہمیں بھی کچھ ریکگنائز کر لیا جائے، کچھ تھوڑا سا ہم ان کو ریکگنائز کر دیں گے، تو باطل دوئی پسند، اسے باطل کے اپنے پاؤں ہے ہی نہیں، وہ کھڑا ہو سکتا ہی نہیں ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول، حق اور باطل کے درمیان کوئی مشارکت، کوئی شرکت، کوئی مفاہمت یہ قبول مت کرو۔ لیکن وہ شاہ عبداللہ ہوں یا کوئی اور ہو، یہ چمچے ہیں امریکہ کے سب کے سب، اس سے تو توقع تو کچھ بہت اچھی تھی، لیکن نکلا تو بالکل یہ جو اپنے دوسرے بھائی فہد کا بھی باپ لگتا ہے، تو اپنے سارے معاملات کے اندر اب وہ جو جس طریقے سے پرو اسرائیل پالیسی اب لے کر ہی چل رہے ہیں، جس طریقے سے تمام عالم عرب نے، آپ نوٹ کیجئے غزہ پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کو سپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں حماس کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ کہ ریڈیکل ہے، یہ وہ ریڈیکل اسلام ان بادشاہوں کے بھی تو خلاف ہے، وہ ریڈیکل اسلام کہتا ہے کہ یہ بادشاہت اسلامی نہیں ہے، یہاں پر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے، نماز روزے سے، حرمین شریف سے، شریفین سے جو ہے پورا نظام لاؤ، اللہ کے دین کا نظام لاؤ، بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے، یہ تیل کی دولت اس لیے تو نہیں ہے کہ تم ارب ڈالر کے اپنے محل بناؤ، یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے، یہ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَالْأَرْضَ خَضْرَاءَ لِلْأَنْعَامِ، اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے تمام بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی دولت کے تم جو ہے مالک بن کر بیٹھ گئے، آپ کو معلوم ہے ایک ایک جو ہے ان کا محل اربوں ڈالر کا بنتا ہے، اور اس میں یہ کہ بادشاہ سلامت کے اگر وہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے آ جائیں تو وہ کہ بڑا جشن ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے وہ، اور وہاں پہ فوج ملازمین کی برقرار رہتی، یہ نظام اسلامی تو نہیں۔ اس اعتبار سے یہ ریڈیکل اسلام، مجھے یاد آ رہا آج سے 30 سال پہلے یہی نیوز ویک جب ایرانی انقلاب آیا تھا تو اس کا جو تھا اس پر جو موٹا لکھا ہوا تھا یہاں دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، یہ جو جارحانہ اسلام ہے اب یہ آ گیا ہے، بڑھ رہا ہے، جارحیت، ملیٹنٹ، عسکری اسلام، اب اس نے جو ہے نظام جو ہے تلپٹ کر دیا، بادشاہت کا تختہ الٹ دیا، وہ اپنی جو ہے علماء کی حکومت قائم کر دی۔ اس وقت لوگوں کے اندر بڑی یہ ہو گئی تھی امنگیں اور بڑی جو ہے وہ امیدیں کہ بس گویا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ میں نے تقریر کی تھی 1980 میں
جو نیاگرا فالز پر امریکہ کے اندر، وہاں IMA کا اینول سیشن تھا، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کا. میں نے کہا کہ نہیں، ابھی بہت بڑے بڑے سختیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں، ابھی بہت بڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا. یہ جو ملاحم آنے والے ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا، اس میں اولین جو ہدف بنے گا عذاب الہی کا وہ امیین ہوں گے، عرب. کیوں؟ پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں، انہیں اللہ نے خاص مقام دیا. ان میں سے تھے، عرب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی ہاشمی تھے کہ نہیں تھے؟ قرشی تھے کہ نہیں؟ اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. پھر بھی اگر انہوں نے اسے اپنا امام نہیں بنایا تو ان سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ وہ نمبر 1 ہے ہٹ لسٹ پر اللہ تعالیٰ کی. اور ان پر خاکم بدہن جو دیکھتا ہوں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو. وہ جو ہے اقبال جو کہتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہولو کاسٹ ملٹی پلائڈ بائی 10 عذاب جو ہے اربوں پر آنے والا. ان کے گلچھرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی عیاشیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو عمارتیں بن رہی ہیں دبئی کے اندر، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جو حدیث میں آیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں ہوتے تھے، جوتے میسر نہیں تھے، لباس میسر نہیں تھا، بھوکے ہوتے تھے، چرواہے تھے صرف بکریوں کے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یہ تتابعون فی البنیان، یہ حقیقت آج نظر آ رہی کہ نہیں؟ آج سے 100 سال پہلے بھی کوئی سوچ سکتا تھا عرب کے اندر؟ وہ تو جب فتح کیا ہے اس نے سعود نے، ان سب کے باپ نے، جو کنگ عبدالعزیز ابن سعود تھا، تو وہ ایک خیمے کے اندر، جدے میں ایک خیمے میں رہتا تھا. کہاں محل تھے اور کہاں یہ بلڈنگیں تھیں. ہندوستانی علماء کا یہ وفد جا کر ملا ہے تو ایک خیمے کے اندر ملاقات ہوئی. بالکل ان کے اب تھا کیا؟ بلکہ لطیفے کی بات ہے، وہ بادشاہ یمن کا آیا تھا حج پر، تو کنگ عبدالعزیز کیا کہتے ہیں ان سے، وہ دے کے آیا تھا لاؤ لشکر ساز و سامان، اپنا فرنیچر، یہ وہ قالین والین. کہتا ہے بادشاہ آپ جاتے ہوئے یہ سارا سامان مجھے دے جائیے گا. یہ بات کہی جب نواب بھاولپور گئے، ان سے بھی کہی گئی. یہ حال تھا، بھوکے. کھانے کو کیا تھا؟ کھانے کو قربانی کا گوشت سکھا کر کھاتے رہو سارے سال. خود کہا اس نے، یہ تو مجھے واقعہ سنایا اس شخص نے جو اس وفد میں موجود تھا. یہ جو مولانا محی الدین لکھوی، آج ایک لکھوی اس خاندان کا وہ ہے کہ جو بمبئی بلاسٹ کے اندر جو ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے. یہ خاندان ہے، یہ فیروز پور کے علاقے کے دیندار اہل حدیث لوگوں کا خاندان، لکھوی خاندان. تو ان کے جو والد تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے سن 1970 میں سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ فتح کر دیا کنگ عبدالعزیز نے، تو ہمارا ایک وفد علماء کا، ہندوستان کے علماء کا گیا، اور سب سے پہلے تو وہ اس خیمے کے اندر ملاقات ہوئی کنگ عبدالعزیز. پہلے تو ہم نے مبارکباد دی کہ آپ اب مکے کے بھی والی ہو گئے اور آپ فتح کر لیا. تو بہت ہی عاجزی انکساری، ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں، ہم تو الفاظ نوٹ کر، ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم. وہاں کیا ہوتا تھا صحرا کے اندر، جب کسی بندو کے پاس پانی ختم ہو گیا، اب اونٹ اگر ہے تو پہلے تو اونٹ کے حلق کے اندر ایک چھرا مارتا تھا کوئی لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا، وہ پانی کی تھیلی اس کی جو ہے اس میں سے پانی آتا وہ پیتا تھا. وہ بھی ختم ہو جائے تو پیشاب پیتا تھا. ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم، اور ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آج حرمین شریف ہے ہمارے پاس. حرم شریف ابھی مکہ مدینہ نہیں تھا ان کے پاس ابھی. تو اس میں تو بڑا جو ہے وہ عاجزی. اور پھر جب ہم نے کہا تو ہمارا یہ ہے خیال کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹی قرار دے دیں، تمام مسلمانوں کے لیے کھلے. وہ کہتے ہیں، مجھے آج تک یاد، فوراً ہاتھ تلوار پر گیا، تلوار تو ساتھ تھی، تلوار کے قبضے پر کیا کہا، یہ ہم نے اپنے خون سے فتح کیا ہے. اب اس میں ہم اوپن کر دیں اس کو، انہونی بات. بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا، اب وقت گزر گیا ہے. پورے عالم میں اسلام میں بے چینی ہے، اور قلب مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. یہ بات جو ہے اس میں وہ ریڈیکل اسلام کا راستہ کو روک نہیں سکے گا.
یہ ریڈیکل اسلام یہ بڑھے گا، آنا ہے، اور یہ کام رہے ہیں، اسی ریڈیکل اسلام سے کام رہے ہیں۔ جو طالبان کا جو انہوں نے تہس نہس کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ پیغمبر کا نظام کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے، پھر ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا۔ بہرحال یہ ہونا ہے، اس میں جو ہے اربوں پر جو فانا ہے، اس لیے آنا ہے خاص طور پر کہ وہ پریولیج ہے اس امت کے اندر، تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے کہ جیسے کہ کاربن کاپی آئی ہے، جو یہود پر عذاب آیا وہی مسلمانوں پر آیا، تو یہود پر پچھلی صدی میں ہولوکاسٹ آیا کہ نہیں، اس کی کاربن کاپی باقی ہے ابھی، اور وہ اربوں پر آئے گی۔ نیوکلیس وہ ہے بنو اسماعیل۔ نمبر 2 ہم ہیں، باقی عالم جو ہے، جو یوں سمجھیے کہ جو امیین نہیں ہیں بلکہ نان عرب مسلم ورلڈ، ایک عرب تو تقریباً وہ ہے نا 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، باقی یہ ہے ہم۔ دوسرے مجرم سب سے بڑے ہم ہیں۔ ہم نے ایک ملک لیا، اللہ سے دعائیں مانگ کر، اللہ انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات، جب تک دین کا بول بالا کریں، وعدہ خلافی کی۔ آج یہ کیوں انتشار ہے، کیوں خلفشار ہے، کیوں اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے، کیوں ہمارا مالی دیوالہ نکلا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج بھی خطرہ، ہر وقت خطرہ، ہر ایک کو خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا۔ ہمیں جوڑنے والی شے تو اسلام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اسلام تو ہم نے یہاں پہ نافذ کیا ہی نہیں۔ وہ اسلام ریڈیکل اسلام نہیں آیا، مذہب اسلام تو ہے، پھیل رہا ہے، وہ اسلام نظام والا اسلام، دین والا اسلام، وہ نظام جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دنیا کو نظر آئے، یہ ہے اسلام، وہ ہم نے نہیں کیا۔ نمبر 2 ہم مستحق ہیں، اللہ تعالی ہمیں مہلت دے دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ مستحق ہم بھی ہو چکے ہیں صاحب۔ اللہ نے 60 سال سے زیادہ مہلت دے دی، 24 سال ہو گئے تھے تو اللہ نے پہلا کوڑا مارا تھا کہ شاید جاگ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جو ہماری بدترین شکست ہوئی تھی، افعال اور ڈھاکہ ہوا تھا، 93,000 ہمارے قیدی اس ہندو کی قید میں گئے تھے جن پر ہم نے حکومت کی تھی، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس، کہیں 600 برس۔ وہ سب ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بڑا عذاب اکبر یہاں بھی آ جائے، واللہ عالم، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ کہ یہ ہے آنے والے دور کی ایک تصویر۔ عربوں کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، اور وہ ہے ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ یہ قریبی کی بات ہے، کیا ہے؟ آپ سمجھیں 1200 سال 1400 سال اللہ کی جو ہے وہ تقویم میں تو 1 دن 1.5 دن بنتا ہے، 1.25 دن بنتا ہے، اللہ خرص 1000 برس کا 1 دن ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آخر میں اس پورے معاملے کا ملاحم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت مہدی کے ذریعے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودی ایک ایک ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ ول دی ٹیبل بی ٹرنڈ؟ میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، حضور کی دی ہوئی خبر ہے، ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستحق تو ہے، انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، مستحق ہے لہذا، لیکن ان کی سزا ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دی تھی۔ حضرت مسیح کو اٹھا لیا، وہی مسیح آئیں گے، انہی کے ہاتھوں ان کا لیڈر دجال قتل ہوگا، اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا، اور عیسائی مذہب کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں، تم یہ کیا سولی لیے پھرتے ہو؟ اب میں نے تو سور کو حلال قرار نہیں دیا تھا، تم نے کیسے حلال کر لیا ہے؟ عیسائی رہیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی، اسلام اور عیسائیت ایک ہو جائیں گے۔ وہ تو اللہ کے، اب جو حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لہذا وہ نماز بھی پڑھیں گے حضرت مہدی کی امامت کے اندر۔ تو یہ ہے آنے والا دور، آنے والے حالات۔ اب اس میں ظاہر بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت سی چیزیں ہیں جو ناقابل قیاس ہیں اس وقت، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو وہ تمہید باندھی تھی کہ اور کتنی چیزیں ہیں۔ یہ ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کا پیدا ہو جانا کوئی ہونے والی بات ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حضور کے دستے مبارک سے ایک انقلاب برپا ہو جانا 23 برس کے اندر، کیسے ہونے والی بات ہو گیا؟ یہ ہونا ہے، کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا، ہوگا یہ میں جانتا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک اور حصہ بھی ہے اس کا، شاید کہ پاکستان جو ہے اسی کام کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا
کہ یہاں سے آغاز ہو، اس لیے کہ حضور حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یعطلون عن المہدی یعنی سلطان ہی، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی عرب میں، اس لیے کہ عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، دولت کی وجہ سے، دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں، عیاشی آتی ہے تو انسان میں کمزوری آتی ہے، کھوکھلے ہو چکے ہیں، لہذا یہاں سے فوجیں جائیں گی۔ واللہ عالم، اگر اللہ تعالی ہمیں اب بھی ہوش میں آنے کی توفیق دے دے، ہم جاگ جائیں، اپنی اصل منزل، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، پاکستان کے قیام کا اصل مقصد سامنے آ جائے دوبارہ، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا، اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کے دل پھیر دے اس طرح، تو اس کے لیے اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو پھر یہی سے فوجیں جائے گی۔ اور علامہ اقبال نے تو اس کو یقین کے ساتھ کہا تھا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، خضر وقت حضرت مہدی وہ خلوت سے برآمد ہوں گے دشت حجاز کے، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برون، اور ان کے لیے کارواں اس وادی سے چلے گا، یہ دور و دراز وادی سندھ، وادی سندھ کا سرا جو ہے ٹاپ میں کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپ آف وادی سندھ یہ سوات ہے، یہ دو پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، جو سطح مرتفع پامیر کی ہے، وہاں سے کوہ ہمالیہ چلا جنوب مشرق کی طرف، کوہ ہندو کش چلا جنوب مغرب کی طرف، درمیان میں ایک ٹرائنگل بنتی ہے، اور یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو مالاکنڈ کا یہ بیس ہے اس کا، مالاکنڈ سے اوپر ادھر ہمالیہ ادھر ہندو کش، یہ ہے ٹرائنگل، اور یہ ہے جہاں سے اسلام کا بیج جو ہے دوبارہ ابھرے گا، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے مجبور ہو کر ہمارے بدترین سیکولر لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ وہاں پہ شرعی نظام عدل جو ہے نافذ ہو جائے گا، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اونچ نیچ ہو، پھر کوئی فساد برپا کر دیں، امریکی ایجنٹ جو ہے وہاں پھر دوبارہ کوئی دھماکہ واقع کروا کے، اور پھر جو ہے فتح ختم ہو جائے گا، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا اس کام کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔